تشریف رکھیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ آخری شعر: غلاموں کو افضال کیسی ندامت، پکارے گی دنیا بروز قیامت، پکارے گی دنیا بروز قیامت۔ کیا پکارے گی؟ وہ آئے ہیں بخشش کے سامان والے، اور ہم کیا کہیں گے؟ محمد ہمارے۔ تھوڑا سا آہستہ بولے ذرا، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہمارے ادارہ ہے ایک، آپ نے نام سنا ہوگا، جامعہ امدادیہ۔ کہاں پہ ہے یہ؟ فیصل آباد۔ ان کے جو محتمم ہے مفتی طیب صاحب دامت برکات، انہوں نے ایک جگہ بیان فرمایا، میں وہاں پہ موجود تھا، حدیث شریف آئی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو بھئی جنت میں کس کس کا ارادہ ہے جانے کا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو بغیر حساب کتاب کے لئے تھوڑی اور آہستہ کہو مطلب کوئی فرشتہ سوڑی نہ گن دے، سب کو اللہ پاک لے جائے جنت۔ جنت میں اگر جانا ہے تو ان دونوں کی سرداری کو ماننا، اور جب آپ نے ان کو اپنا سردار مان لیا تو پھر یہ بھی مان لیجیے کہ ہمارے سردار اگر کسی سے صلح کرتے ہیں تو ہماری بھی اس سے کیا ہے، اور اگر ہمارے سردار کسی سے لڑائی کرتے ہیں تو ہماری بھی اس سے۔ ہمارے سردار ہیں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صلح کی ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی الرأس والعین، چشم ما روشن دل ما شاد۔ ہماری بھی ان سے کیا ہے، اور ہمارے دوسرے سردار ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لڑائی کی ہے یزید سے، تو ہماری بھی یزید سے کیا ہے۔ ہم تو اپنے سرداروں کے پیچھے، ان کے پیچھے رہنے میں ہی آفیت سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے پیچھے رہنا ہی ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ کہیں انشاءاللہ۔ اس پیغام کے ساتھ آخری شعر اس کلام کا: نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد۔ تو آنکھیں نبی کی تھی دونوں دلارے، راما والو ساری سستی دور کر کے، نیند دور کر کے، تھکاوٹ دور کر کے بلند آواز سے مل کر کہو محمد ہمارے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، دیے ان کو رتبے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
کلام جو ہے وہ کئی سارے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں نے ابھی پڑھا، وہاں کسی نے فرمائش کی تھی تو بڑا پرانا کلام یاد آیا مجھے، 2-3 شعر اس کلام کے. دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، دیکھنے والوں نے، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا. فرماتے ہیں آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا تو باپ ملا نام محمد، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جانا گئی تن میں جو لیا نام محمد. کلموں میں، نمازوں میں، تشہد میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا. اور ان کی نظروں میں، ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب. ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا. اور ہم کو اس مخبر صادق پہ یقین ہے، ورنہ مخبر صادق کون ہے؟ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ بن ثابت الانصاری صحابی رسول ہے. آپ نے گھوڑا خریدا، اس کے پیسے ادا کرنا چاہے، پیسے لینے کے لیے گئے تو اس بندے نے گھوڑا کسی اور کو بیچنے کا ارادہ کیا، بیچنا چاہا. اتنے میں آپ بھی تشریف لے آئے، آپ نے کہا یہ لو پیسے، کا میں تو اس کو بیچ رہا ہوں. آپ نے فرمایا تم تو مجھے بیچ چکے ہو. اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ خزیمہ بن ثابت ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس کے یا رسول اللہ میں گواہ ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا اس سے خریدا ہے. خیر گھوڑا آپ نے لے لیا. آپ نے پوچھا خزیمہ سے کہ تم نے کیسے کہہ دیا، تم تو وہاں تھے ہی نہیں. عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے جنت، جہنم، دوزخ، ایسی ایسی چیزوں کو مانا جن کو کسی نے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا ہم جو اتنی بڑی ذات ہے وہ اس گھوڑے کے بارے میں کیسے کوئی ایسی بات کہہ سکتی ہے جو واقعے کے مطابق نہ ہو؟ میں نے اس وجہ سے گواہی دی. آپ نے فرمایا آج کے بعد تیری ایک اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے. تو ہم نے اسی کی بات پر یقین کیا ہے.
اور اسی کی بات پر ہم نے اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو مان رکھا. وہ حقیقت کیا ہے وہ دوسرا مصرع آپ کو بتائے گا، تو پھر آپ کے مسکراتے ہوئے چہروں کی سبحان اللہ بھی بتائے گا. سنیے گا شعر. ہم کو اس مخبر صادق پہ یقین ہے، ورنہ آج تک کس نے ہے اللہ تعالی دیکھا، آج تک کس نے ہے اللہ دیکھا، آج تک کس نے ہے اللہ تعالی دیکھا. اور 300 ہزاروں کے مقابل لایا، 300 ہزاروں کے مقابل لایا. پھر لڑا کیسے وہ ایک ایک جیالہ دیکھا، پھر لڑا کیسے وہ ایک ایک جیالہ دیکھا. ہجر میں مولانا عمر فاروق صاحب، حضرت مولانا ریاض احمد صاحب دامت برکاتہ، یہ رونے دھونے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. شعر سنیے گا. کس نے ہے اللہ تعالی دیکھا، آج تک کس نے ہے. سنیے گا شعر. ہجر میں ان کے جو روتا ہوں تو حیران کیوں ہو، ہجر میں ان کے جو روتا ہوں تو حیران کیوں ہو. تم نے افسوس میرے دل کا نہ چھالا دیکھا، تم نے افسوس میرے دل کا نہ چھالا دیکھا. آخری شعر. نام لے کر انہیں سبحان اللہ. ماں کو بچے سے زیادہ پیار ہو تو پھر اس کے کئی نام رکھیں، روزانہ نیا نام، روزانہ نیا نام. یہ غایت محبت ہے، محبت شدید محبت کا اظہار. اللہ نے بھی اپنے حبیب کے بڑے نام رکھے، بڑے ہی نام رکھے، اور انہی ناموں سے آپ کو پکارا. امین گیلانی کیا کہتے ہیں؟ نام لے کر انہیں اللہ نے پکارا ہو امین. ہم نے قرآن میں ایسا نہ حوالہ دیکھا، ہم نے قرآن میں ایسا نہ حوالہ دیکھا. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. مکائیے کم. آخر میں میاں محمد بخش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے چند اشعار پڑھ کے پھر انشاءاللہ آپ حضرات سے اجازت دوں گا. قدر پانی دا مچھلی جانے، یا جانے مرغا بھی. قدر نبی دا اللہ جانے، یا جانے اصحاب
بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ قدر نبی دا ایک ہی جاننے دنیا دار کمینے او قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کلام پڑھا جا رہا ہو، شعر پڑھا جا رہا ہو، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت پر مشتمل ہو، تو سن کر چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آ جانی چاہیے۔ تقوی کے خلاف نہیں ہے، مسکرانا تقوی کے خلاف کہاں سے ہو گیا یار؟ اور ویسے بھی مہمان کے لیے تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کے سامنے بیٹھیں تو ذرا تھوڑا سا مسکرائیں، یہ دفعہ تھوڑا سا مسکرائیں۔ لیکن شاید آپ کو کسی نے بتایا نہیں، آپ مسکراتے تو اچھے لگتے ہیں۔ اب آئندہ آپ مسکراتے رہیے، بہت اچھا لگے گا آپ کو بھی اور سامنے والے کو بھی۔ ایک دفعہ مسکرا کر اور پھر محبت سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اب سنیے گا شعر۔ باپ مرے سر ننگا ہوندا، ویر مرن کنڈ خالی، باپ مرے سر ننگا ہوندا، ویر مرن کنڈ خالی، ماں باجے محمد بخشا، کون کرے رکھوالی، کہ ماں مرے تے کے مک دے، باپ مرے گھر ویلا، شال کسے دا ویر نہ بچھڑے، اجڑ جاندا ای میلا، شال کسے دا ویر نہ بچھڑے، اجڑ جاندا ہی میلا، ہجر تیرا جے، ہجر تیرا جے پانی منگے، تے میں خون نہ دے گیڑا، جی کردا تینوں سامنے باقے، میں درد پرانے چھیڑا، جی کردا تینوں سامنے باقے، میں درد پرانے چھیڑا، نہ کر بندیا میری نہ تیری نہ میری، چار دن دا میلا دنیا تے پھر مٹی دی تیری، سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے،
آخر جتھا پیا جنا بنا ایک پل سیدھا لگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں تے لے او یار حوالے رب دے میلے چارے دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. بہت اعلیٰ پتہ نہیں میں آپ جو فرما رہے ہیں اس کا مجھے تو مستحضر نہیں ہے، تو کوئی ایسا کلام کہ جو مستحضر ہو وہ آپ فرمائیں گے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. چلو شان صحابہ پہ تنشاد. سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام. سبحان اللہ. سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام. سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام. یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا. انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا. جن کی ہمت سے پلا پھوٹا چمن اسلام کا. جن کی ہمت سے پلا پھولا چمن اسلام کا. ان حجازی غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام. یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی. ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی. ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی. ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی. حق کی خوشنودی کے مخلص خاصگاروں کو سلام. یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے. دوسرے مسئلے کے بعد سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے. ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے. سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے. سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے. گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام. یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام.